دنیا میں زنا کب شروع ہوا تھا؟ حضرت حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل اپنی سگی بہن اکلیمہ کو لے کر ایک پہاڑ پر چلا گیا۔ قابیل پہلے سے ہی اپنی بہن اکلیمہ کو چاہتا تھا، اس لیے جب رات ہوئی تو شیطان نے قابیل کو ورگلایا کہ اپنی بہن سے زنا کر لو۔ چنانچہ قابیل اپنی سوئی ہوئی بہن کے ساتھ لیٹ گیا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل قابیل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کی کہ دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات اور طوار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل غصے کا تیز، بد زبان اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی طبیعت میں شامل تھا اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار، مستقل مزاج اور خوش بخت انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا اور فارغ وقت اپنے والد کی خدمت میں گزارا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل گندمی خد و خال کا مالک تھا، لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ قوی اور طاقتور تھا۔ ویسے تو والدین کو اپنے تمام بچے پیارے ہوتے ہیں اور وہ سب ہی سے محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل میں موجود خوش اخلاقی، نیک سیرت، فرما برداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے اور اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی عادت بد کی وجہ سے اس کے متعلق متفکر رہتے اور اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا، البتہ تورات میں ان کے نام حابیل و قابیل بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے واقعے سے متعلق حافظ علامہ عماد الدین ابن کثیر نے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ سے منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور طوالت نسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے ہر حمل سے ان کے دو بچے یعنی جڑواں پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام سے تمام پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکیاں کا عقد دوسرے وقت کے پیدا ہونے والے تمام بچوں سے کر دینا جائز ہے۔ اسی حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی ہونا تھی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی جو ہمشیر پیدا ہوئی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والے ہمشیر سے بھی زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب حکم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیر قابیل کے ساتھ کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی، چونکہ قابیل نے اس سے شادی سے انکار کر دیا اور وہ اپنی سگی بہن سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے مطابق اسے قبول نہیں کیا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کا جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے واقف ہو چکا تھا۔ اب قابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازع دیکھا تو رفع اختلاف کے لیے دونوں بھائیوں کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرما لے گا، اس لڑکے کی شادی اس سے کرا دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ وہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی آخر الزمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد، آپ ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح پڑھ کر سنا دیں۔ جب ان دونوں نے نذرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔
تو وہ قابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگار ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلاؤ گے تو میں تمہارے طرف ہرگز ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ دونوں اپنے سر لے لے، پھر دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی جانب سے فکر مند تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے اسے دونوں بھائی بخوشی قبول کریں اور آپس میں مل جل کر رہیں۔ اس ہدایت و نصیحت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ قابیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا تھا، چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل بکریوں والا تھا، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت خوبصورت اور صحت مند بکرا اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ قابیل کیونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا اس لیے اس نے قربانی کے لیے فصل کا ایک گٹھا قربانی میں دے دیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی مگر قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ نیچے اترتا اور وہ قربانی کے لیے پیش کی گئی شے کو جلا کر راکھ کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے قربانی قبول فرما لی۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے غضبناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا کہ بھائی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آپ اس انتہا تک پہنچ جائیں گے کہ مجھے قتل ہی کر دیں گے تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میرے خطاؤں کا بھی بوجھ اپنے سر اٹھائیں گے۔ ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے والا گویا مقتول کے تمام گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح میرے گناہوں کا وبال بھی آپ کے سر ہوگا اور میرے لیے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ البتہ اس جرم کی وجہ سے آپ جہنمی ہو جائیں گے۔ ایک طرف اللہ کا خوف، نیکی کا جذبہ، خون کا رشتہ، اور دوسری طرف شیطانی رغبت، حسد کی آگ اور نفسانی خواہش کی اکساہٹ، اور پھر بالآخر اس اندرونی کشمکش میں اس کا نفس جیت ہی گیا اور اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا، جس سے وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل نے حابیل کو کیسے قتل کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، خدا کی قسم مقتول حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اسے حیا و شرم روک رہی کہ اپنے بھائی کی طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ علامہ ابن کثیر قتل کے حوالے سے مختلف اقوال تحریر فرماتے ہیں۔ شاید قابیل کے پاس لوہے کی راڈ ہو جس سے حابیل کو مار اور قتل کر دیا۔ ایک اور قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے پتھر کی چٹان حابیل کے سر پر مار کر اسے ہلاک کیا، جبکہ حابیل جب سو رہا تھا تو قابیل نے بھائی کا سر کچل ڈالا۔ ایک اور جگہ یہ بھی ہے کہ قابیل نے حابیل کا گلا گھونٹ دیا اور اس طرح اسے کاٹا جیسے درندے کاٹتے ہیں، جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ واللہ عالم۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی تفسیر عثمانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ناحق کسی کو مارنے لگے تو اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے دفاع میں ظالم کو مار ڈالے، لیکن اگر صبر کرے تو شہادت کا درجہ ہے۔ حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا تھا کہ بھائی، میں آپ سے ڈر کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھ نہ رنگوں۔ قرآن مجید میں مذکور نہ ہی شادی کا کوئی تذکرہ ہے اور نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادوں قابیل اور حابیل کے نام موجود ہیں، بلکہ ناموں کے بجائے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے کہہ کر پکارا گیا۔ اس قربانی کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے لاش کی تدفین کے بارے میں یوں فرمایا کہ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا کہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپایا۔ کہنے لگا کہ ہائے افسوس، کیا میں اس کو کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔
سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اب وہ نہایت پریشان تھا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ یہ زمین پر کسی بھی انسان کا پہلا قتل تھا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی لاش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ اہل کتاب سے منقول ہے کہ دمشق کی شمال میں ایک پہاڑ میں وہ غار موجود ہے جس میں قابیل نے پتھر مار کر حابیل کو قتل کیا۔ یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس بات کی صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا تھا۔ اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمہ مفسر خان ہے اور صدی کے نام سے مشہور شہرت رکھتے ہیں، اور اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے دونوں بھائی تھے، پھر دونوں لڑنے لگے حتیٰ کہ ایک دوسرے نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اسے کریدنے لگا، پھر گھڑے میں کوے کو ڈالا اور اسے دفن کر کے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ سب دیکھا تو پکار اٹھائے، ہائے افسوس کہ میں اس کو کوے کی طرح ہونے سے پہلے عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لوں۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے ان کا نام شیس رکھا، جس کی معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حابیل کی لاش دفنانے کے بعد قابیل کو والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ شیطان کے مشورے پر وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر اپنے پہلے آتش پرستی بعد میں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت گردی، دنگا فساد اور آتش پرستی اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کا پہلا موجد وہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حابیل اور قابیل کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرے گا یا ناحق خون بہائے گا تو وہ گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچائی اس نے گویا تمام لوگوں کی جان بچائی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ کے لیے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی دنیاوی سزا فوری طور پر اس طرح دی گئی کہ اس کی پنڈلی اس کی ران کے ساتھ چمٹ گئی، اور جس طرح سورج کا رخ ہوتا اس کا چہرہ بھی از خود ادھر ہی گھوم جاتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ حسد، سرکشی اور گناہوں کی وجہ سے اسے یہ رسوائی اور عذاب ملا، جبکہ آخرت کا عذاب سخت اور اپنی جگہ قائم ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیق قرآن کریم میں بیان کیے گئے قصوں سے متعلق فرماتے ہیں کہ اہل نظر جانتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی قصہ کہانی یا تاریخ کی کتاب نہیں کہ جس کا مقصد کسی واقعے کو اول سے آخر تک بیان کرنا ہے، لیکن ماضی کے واقعات پر گزشتہ اقوام کے قصص اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتے ہیں۔ یہی تاریخ کی اصل روح ہے، اور ان میں سے بہت زیادہ واقعات ایسے بھی ہیں جو مختلف احکام شریعت کی بنیاد انہی فائد کے پیچھے نظر قرآن کریم کا اسلوب ہر جگہ ہے۔ یہ ہے کہ موقع با موقع کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، اور اکثر پورا واقعہ بھی ایک جگہ بیان نہیں کرتا بلکہ اس کے جتنے حصے سے اس جگہ کا کوئی مقصد تعلق ہو تو اس کا وہی ٹکڑا وہاں بیان کر دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی اسی اسلوب پر نقل کیا جا رہا ہے۔ اس میں موجود اور آنے والے نسلوں کے لیے بھی بہت سی عبرتیں اور سبق ہیں، اور اس زمن میں بہت سے احکام شریعت کے طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد شیطان قابیل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہا۔ شیطان کہنے لگا، اگر تم یہاں رہو گے تو تمہیں تمہارے باپ مار ڈالے گا۔ بس اسی قتل کے ڈر سے قابیل اپنی سگی بہن اکلیمہ کو لے کر یمن کی پہاڑیوں میں جا چھپا۔ شیطان کو یہ ڈر تھا کہ
کہیں قابیل توبہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا تابع دار بیٹا نہ بن جائے۔ پہاڑیوں میں جا کر نسل قابیل خوب بڑھنے لگی اور وہاں اس کی کثیر اولاد ہوئی۔ قابیل اور اس کی اولاد میں ہی سے سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، شر فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا، اس لیے کہ وہ شخص جس نے ظلمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا، اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیس علیہ السلام تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام جو جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جانشین حضرت شیس علیہ السلام کو مقرر کر دیا اور شیس کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت حوا کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگی۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آتا۔ شیطان نے ان دونوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے لیے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو نہ بھول سکے۔ انہوں نے ایک دن میل کے لیے مقرر کیا جس پر وہ برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے شرکت کرتے۔ اس میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی تھیں۔ اس طرح جو شخص مومن تھا ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک دن ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس آ گیا۔ اسے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی تھی کہ اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں۔ اس حوالے سے اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل نوجوان تھے۔ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابیل کی اولاد بھی لڑکیاں تو بہت ہی پیاری تھی لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ وہ شخص قابیل کی اولاد اور عورتوں سے بہت ہی متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے مومنوں کو بھی ان کی عورتوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ کافی حد تک مومن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہو گئے اور فضول کاموں میں شامل ہو گئے تھے۔ اسی طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے گئے جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیس اور ان کے ساتھی کو تنگ کرتے رہتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحت کی تھی کہ اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابیل سے پاک رکھنا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت شیس نے شادی سے انکار کیا، جس پر قابیل کے بیٹے حضرت شیس کی اولاد میں سے لڑکی کو اٹھا لے گئے، جس پر حضرت شیس نے اللہ کے حکم سے قابیل کے لشکر پر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروا لیا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل حضرت شیس علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ حابیل 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے تھے اور ان کا کوئی جانشین نہ تھا۔ قابیل اس کی اولاد شیطان کی پیروکار بنی جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اس لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اسی نے اپنی بہن کے ساتھ زنا کیا اور بہن سے ہی
اپنی اولاد کو جنم دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔